بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلے خطبہ جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں قرآن حکیم سے زیادہ تر میں نے آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کی تھیں. قرآن کی روح سے اہل بیت میں انسان کی بیویاں داخل ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی روح سے اعزازی طور پر اہل بیت میں آپ نے اپنی بیٹی اور اپنے نواسوں اور اپنے داماد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شریک فرمایا. تو یاد رکھیے فضائل اور مناقب میں
جو مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کے اہل بیت کو عطا فرمایا، اسی طرح کا مقام آپ کے اصحاب کو بھی عطا کیا، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ میں سلسلے میں معروف ترین جو باتیں معاشرے میں کی جاتی ہیں ان کو سامنے رکھ کر اہل بیت اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مثالیں کتاب و سنت کی روح سے پیش کرتا ہوں، آپ غور کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارکن فیکم ثقلین، کتاب اللہ و اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، یہ 3 بار فرمایا۔ آپ نے کہا کہ میں تمہیں 2 باری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرے میرے اہل بیت، اور اب میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے یاد دہانی کروا رہا ہوں کہ ان کا خیال رکھنا۔ یہ 3 بار فرمایا کہ میں تمہیں اذکرو، تذکیر اور نصیحت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے یہ جو 2 باتیں کہی نا، کتاب اللہ اور اہل بیت، بعض لوگ کتاب اللہ سے صرف قرآن مراد لے لیتے ہیں، تو یاد رکھو یہ جو لفظ ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، کتاب اللہ، اور مسلم میں ہی اور بخاری میں بھی کتاب اللہ کا لفظ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث دونوں کے لیے آتا ہے۔ مثال صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس کو محدثین حدیث اسیف کہتے ہیں، حمزہ سین یا اور فا، اسیف۔ اسیف عربی میں مزدور کو کہتے ہیں، مزدور والی حدیث۔ کیا مطلب؟ ایک صحابی کا بیٹا کسی گھر میں مزدوری کرتا تھا، اور دوران مزدوری اس سے جرم یہ ہو گیا کہ اس گھر میں جو خاتون تھی، خاتون خانہ، اس کے ساتھ اس نے زنا کا ارتکاب کر لیا۔ جب لڑکے کے باپ کو یہ معلوم ہوا کہ میرے بیٹے نے تو بڑا جرم کر لیا ہے، اس نے بیٹے کی معافی کے لیے 100 بکریاں اور 1 غلام فدیے کے طور پر نکالا۔ گھٹنے پکڑ کے خطبے میں نہیں بیٹھتے۔ 100 بکریاں اور 1 غلام فدیے کے طور پر دیا تاکہ میرے بیٹے کا گناہ معاف ہو جائے۔ اسے دوسرے صحابہ نے بتایا کہ تیرے بیٹے نے جو جرم کیا ہے وہ اس فدیے سے معاف نہیں ہونا، اس کی تو شرعی سزا ہے۔ وہ اور اس عورت کا خامند
لڑکے کا باپ اور عورت کا خامد، دونوں یہ کیس لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہو گئے۔ عورت کا خامد کہنے لگا اللہ کے نبی اقضِ بیننا بکتاب اللہ، ہمارے درمیان کتاب اللہ کی روح سے فیصلہ کرو۔ لڑکے کا باپ عقل مند اور سیانہ تھا تو کہنے لگا کہ اللہ کے نبی ہمارے درمیان کتاب اللہ سے ہی فیصلہ کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لڑکے کے باپ کو مخاطب ہو کر کہا 100 بکریاں اور 1 غلام جو تو نے فدیے میں دیا ہے ردت علیکا، یہ تجھے واپس کر دیے جائیں گے، اور الابن کا جلد و میاتن و تغریب و عامن، تیرے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا، یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اور آپ کے پاس آپ کے ایک صحابی حضرت انیس رضی اللہ عنہ، انیس، آپ نے ان کو مخاطب ہو کر کہا وَغْدُ یا انیس الامرات ھذا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْھَا، اے انیس کل صبح سویرے تم اس آدمی کی بیوی کی جانب چلے جاؤ اور جا کر اس سے پوچھو، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، اگر وہ اپنے جرم کا اعتراف کر لے، فَارْجُمْھَا، تو اس کو رجم کرنا، زمین میں گاڑ کر پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دینا، رجم کرنا۔ یہ جو آپ نے فیصلہ دیا نا کہ شادی شدہ عورت کو جو سزا زنا کی دینی ہے وہ رجم ہے، اور غیر شادی شدہ لڑکا تھا اس کو رجم نہیں کیا، 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی سنائی۔ اس فیصلے سے پہلے اپنے خطبے میں آپ نے کیا کہا؟ فرمایا واللہ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللہ، واللہ اللہ کی قسم، لَأَقْضِيَنَّ یقیناً میں ضرور فیصلہ کروں گا، بینکما تم دونوں فریقوں کے درمیان، بے کتاب اللہ، کتاب اللہ سے۔ لڑکی کے شوہر نے بھی کہا نا کتاب اللہ کی روح سے فیصلہ کرو، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ تم دونوں کے درمیان میں فیصلہ کتاب اللہ سے ہی کروں گا۔ تو فیصلہ کیا سنایا؟ غیر شادی شدہ کو کوڑے اور شادی شدہ کو رجم۔ یہ تفصیل کیا قرآن میں ہے؟ قرآن پاک میں یہ تفصیل مذکور نہیں ہے۔ قرآن میں صرف کوڑوں کا ذکر آیا، رجم کا ذکر پہلی کتابوں میں تورات میں بھی تھا، اور ہماری شریعت میں بھی اس کو برقرار رکھا گیا، اور نبی پاک کی حدیث اور آپ کے فیصلوں میں آیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں بھی یہ فیصلے کیے، آپ کے بعد خلفائے راشدین کے پاس بھی جب کوئی ایسا کیس آتا تھا تو شادی شدہ زانی کو رجم کی سزا ملتی تھی۔ تو جب یہ تفصیل قرآن میں نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، تو پھر کتاب اللہ کا کیا مطلب ہوا؟
صرف قرآن؟ اگر صرف قرآن ہو تو قرآن میں تو یہ فیصلہ نہیں ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کا اپنا فیصلہ بھی کتاب اللہ ہے۔ پیغمبر جو فیصلہ صادر کرے وہ بھی کتاب اللہ ہے، تو کتاب اللہ میں قرآن بھی آ جاتا ہے اور نبی پاک کے فیصلے، آپ کے اقوال، فرامین، آپ کی سنت بھی کتاب اللہ میں داخل ہے۔ اسی لیے دوسری جو حدیث ہے اس میں یہ الفاظ ہیں، ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ موطا امام مالک، مستدرک حاکم اور امام ابن ابی عاصم نے السنہ میں اس حدیث کو بیان کیا۔ میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری اس کے پیغمبر کی سنت ہے۔ تو فرمایا کتاب اللہ ایک تو تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی کتاب قرآن اور سنت، پوری شریعت، اس پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ اور دوسری بات فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ رب العالمین کو سامنے رکھتے ہوئے نصیحت کر رہا ہوں کہ میرے بعد میرے گھرانے کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھنا۔ اسی لیے مال فے، ایک ہے مال غنیمت، دوسرا ہے مال فے۔ مال غنیمت کا 10ویں پارے میں ذکر ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، اور مال فے کا 28ویں پارے میں سورہ حشر میں ذکر ہے۔ غنیمت کا مال وہ ہوتا ہے جو مجاہدین جب کفار کے ساتھ لڑتے ہیں اور اللہ فتح دیتا ہے، فتح کی صورت میں جب کافر اپنے اموال چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں یا ان کے بندے مجاہدین قید کر لیتے ہیں، وہ قیدی مرد یا عورتیں غلام باندیاں اور مال و متاع اسی طرح غنیمت کا مال ہوتا ہے۔ اور جو مال فے ہے وہ جب آپ کسی علاقے میں جہاد کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ملتے جلتے کئی کافروں کے علاقے وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، تمہارے تابع ہو کر تمہارے ملک میں رہنا پسند کر لیتے ہیں، لڑتے نہیں ہیں۔ اور بغیر لڑائی کے جو علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتے ہیں تو وہ مال فے ہے۔ تو مال فے اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ کے پیغمبر کے لیے، آپ کے قرابت داروں کے لیے، یتیموں، مسکینوں، ان سب کے لیے فے کا مال ہوتا تھا، جس میں اللہ کے نبی اپنے گھر کا خرچہ بھی، اپنی بیویوں کا خرچہ بھی پورا کرتے تھے اور غرباء اور مساکین دوسرے لوگوں میں بھی بانٹتے تھے۔ تو فے کے مال میں جا کریں، فے کے مال میں بڑی چیزیں تھیں، تو جن میں ایک خیبر کا علاقہ جب فتح ہوا تو ایک فدق کا باغ تھا، وہ بھی مال فے میں تھا، جس کے متعلق لوگ بڑی کہانیاں بیان کرتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کوئی موقع آیا تو میں آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھوں گا۔ وہ فے کا مال، اس کی تقسیم کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کی گھر والیاں، آپ کے غرباء مساکین اصحاب، آپ کی بیٹی، ان کے اخراجات اس فے کے مال سے پورے ہوتے تھے۔ تو رسول اللہ کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی، انہوں نے بھی مال فے کو اسی طرح ہی تقسیم میں رکھا جیسے اللہ کے نبی نے رکھا۔ جیسے باقی لوگوں کو دیتے تھے تو آپ کے گھر والوں کو بھی ان کی ضروریات کا مال وہاں سے دیتے تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں، حضرت علی کے دور میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں اس کی تقسیم اسی طرح رہی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ یہ تو آپ کے صحاب نے آپ کی نصیحت پر عمل کر کے آپ کے بعد آپ کے گھر والوں کا پورا خیال کیا۔ اسی طرح کی فضیلت
جو آپ نے اپنے آل بیت کے لیے ذکر کی، آپ کے صحابہ کے لیے بھی ہے۔ سنیے، سنن ابن ماجہ میں کتاب الاحکام کے اندر 2363 نمبر حدیث ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جابیہ مقام پر ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور اپنے خطبے میں فرمایا، میں تمہارے اندر اسی طرح کھڑا ہو کر خطاب کر رہا ہوں جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمارے اندر کھڑے ہو کر خطاب کیا تھا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کیا؟ احفظونی فی اصحابی، احفظونی فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں میری وجہ سے ان کی حفاظت کرنا، ان کے حقوق کی حفاظت کرنا، ان کا خیال رکھنا۔ جیسے نصیحت اپنے آل بیت کے بارے میں فرمایا اذکرکم اللہ، ایسے ہی اپنے صحاب کے بارے میں فرمایا احفظونی فی اصحابی، میری وجہ سے میرے اصحاب کے حقوق کی حفاظت کرنا، ان کا خیال کرنا۔ صرف اصحاب نہیں، ثم الذین یلونہم، پھر میرے صحابہ کے قریب میں جو لوگ آنے والے ہوں ان کا بھی خیال کرنا۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا بھی خیال کرنا جو میرے اصحاب کے قریب آنے والے لوگ تھے، تو جو ان کے قریب آ گئے ان کا بھی خیال کرنا۔ یعنی صحابہ کا دور، تابعین کا دور اور تبع تابعین کا دور۔ فرمایا ثم یفش الکذب، یہ جب 3 دور گزریں گے نا پھر جھوٹ پھیل جائے گا۔ ثم یفش الکذب، پھر جھوٹ پھیل جائے گا۔ حتی یشہد الرجل وما یستشہد، یہاں تک کہ کسی بندے سے گواہی مانگی نہیں جائے گی، اپنے آپ گواہی دینے آ جائے گا۔ اور وَيَحْلِفُ وَمَا يُسْتَحْلَفُ، حلف اٹھائے گا، اسے حلف مانگا نہیں گیا ہوگا۔ تو جھوٹے لوگ آ جائیں گے، خواہ مخواہ گواہ بننے والے، قسمیں کھانے والے۔ یہ 3 ادوار کے بعد کی بات ذکر فرمائی کہ کذب، جھوٹ عام ہو جائے گا۔ اسی لیے خیر الناس کا جو دور ہے وہ تمام ادوار سے بہترین دور ہے۔ صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ اور تبع تابعین کا زمانہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے متعلق بھی یہ حکم فرمایا، اور جو صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، گالی نکالتے ہیں، ان کے مناقب کی بجائے مصالب بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے کچھ فرامین میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری، اور صحیح بخاری میں 3673 نمبر حدیث ہے، اور صحیح مسلم فضائل صحابہ میں 2540 نمبر حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ نکالو۔ فلو ان احدکم، اگر تم میں سے کوئی ایک شخص بھی انفق مثل احد ذهب، احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو میرے صحابہ نے جو ایک مد یا آدھا مد غلہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر کے بھی میرے صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے۔ اللہ پاک نے مجھے توفیق دی تو میں نے ان احادیث کو سمجھنے کے لیے
ایک دفعہ مدینہ شریف میں گاڑی کے اوپر پورے اودھ پہاڑ کا جو راؤنڈ اباؤٹ ہے، گول دائرہ ہے، بار بار اس کے سڑک ہے، اس پر چکر لگایا، 21 کلومیٹر بنا۔ کتنا؟ 21 کلومیٹر پر اس کا گول دائرہ جو ہے وہ پھیلا ہوا اور بلند بھی بہت ہے۔ اتنا سونے کا پہاڑ شاید آج دنیا میں سامنے موجود کی کہیں اتنا سونا نہ ہو، کتنی قیمتی چیز ہے۔ اسی چیز کے ساتھ ہی دنیا نے اپنی کرنسی کا اتار چڑھاؤ رکھا ہوا ہے۔ اصل قیمت والی چیز سونا اور چاندی ہے۔ بھائی یہ بھی ایک عنوان ہے بڑا دل خراش کہ یہودیوں نے سونا اور چاندی اپنے قبضے میں رکھ کر دنیا میں ایسا نظام دیا کہ آپ کو سونا چاندی دینے کی بجائے رسیدیں تھما دی ہیں۔ آپ کا جتنے بھی نوٹ ہیں، کوئی بھی نوٹ نکال کر دیکھیں، 100 کا مثلاً اوپر لکھا ہوگا بینک حامل ہذا کو مطالبہ پر 100 روپے ادا کرے گا۔ 5000 کا نوٹ ہے، اس پر بھی لکھا ہوگا بینک حامل ہذا کو مطالبہ پر 5000 روپے ادا کرے گا۔ تو اگر 5000 بینک دے گا اس کے بدلے مطالبہ کریں تو یہ کیا ہے پھر؟ 100 روپے اگر بینک آپ کو ادا کرے گا تو یہ جو آپ کے ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا ہے یہ کیا ہے؟ یہ اب بہت بڑی سازش ہے ایک، جو یہودیوں نے پوری دنیا کی تجارت کو جکڑ کر مسلمانوں کو جب چاہے نیچے گرا دے، جب چاہے اوپر لے آئے۔ ورنہ آپ کا ایک توڑا سونا ساری زندگی پڑا رہے، تولا ہی رہے گا، اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اور 100 کا نوٹ آپ کے پاس، دل چاہے آپ صبح اٹھے تو کہیں گے اب یہ 60 روپے کا رہ گیا، ویلیو ڈاؤن ہو گئی۔ یہ قرضے جو چل رہے ہیں ملک کے اوپر، اس میں ایک وجہ یہ بھی ذکر ہوتی ہے نا۔ تو بہرحال سونا ایک قیمتی دھات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طرف اودھ پہاڑ جتنا سونا ہو اور ایک طرف میرے صحابہ کا 1 مد یا آدھا مد غلہ ہو، تو اودھ پہاڑ اتنا سونا بھی خرچ کر کے کوئی میرے صحابی کے رتبے کو مد کتنا ہوتا ہے۔ یہ میں نے مدینہ شریف سے منگوایا ہے، یہ ہے 1 سا، یہ 1 مد ہے، دیکھ رہے ہو، یہ 1 مد ہے۔ اس کو آپ پنجابی زبان میں کہہ لیں 1 بک۔ آپ کے 1 بک میں جتنا غلہ آتا ہے نا، یہ اس سے بھر جاتا ہے۔ میں نے اس کا آتے ہی تجربہ کیا چاول ڈال کے اس میں، تو یہ 4 مد ہو نا تو 1 یہ پیمانہ بنتا ہے سا۔ جب رمضان قریب آتا ہے نا، روزے رکھنے ہوتے ہیں، تو پھر اس کا صدقۃ الفطر رمضان کے روزوں کا دیتے ہیں، تو 1 سا اللہ کے نبی نے، یہ مدینے کا سا ہے، 1 سا اللہ کے نبی نے مقرر فرمایا۔ تو اتنا بھر کے غلہ آپ دے دیں تو آپ کے رمضان کا صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کا یہ 4تھا حصہ ہے۔ اتنا غلہ بھرا ہوا ہو یا اس سے آدھا، تو کتنی کی ویلیو بن جاتی ہے؟ یہ اتنا آپ صحابہ نے جو پورا یا آدھا غلہ گندم، چاول، کھجور، کوئی چیز بھی اناج اس میں ڈال کر اللہ کی راہ میں دیا، تو اودھ پہاڑ اتنا سونا ایک طرف اور نبی کے صحابی کا عمل ایک طرف، مقابلہ پھر بھی نہیں ہے، صحابی کا پلڑا پھر بھی بھاری ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا من سبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ امام طبرانی نے المعجم الکبیر کی 3ری جلد میں 142 صفحہ پر حدیث نقل کی، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح الجامع الصغیر کے اندر بیان کر کے اس کو صحیح قرار دیا۔ کیا مطلب حدیث کا؟ من سب اصحابی، جو شخص میرے صحابہ کو گالی دے، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت، والملائکہ، اور سب فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی لعنت۔ تو ملعون ہے وہ شخص جو رسول پاک کے صحابہ کو گالی دیتا ہے۔ اسی رواں ہفتے میں جو چل رہا ہے، ایک کلپ مجھے کسی نے بھیجا، کوئی خبیث آدمی ہے، وہ
کہہ رہا ہے ابو بکر، عمر اور عثمان، ان کے ایمان پر میرے ساتھ بات کر لو، یہ ایمان بھی نہیں لائے تھے۔ اتنی کھلی چھوٹ ایسے لوگوں کو جو صحابہ کو گالیوں سے اترتے اترتے اب وہ ایمان سے بھی خارج کیے بیٹھے، اور یہ کلپ وائرل ہو رہے ہیں نیٹ کے اوپر۔ کاش وہ دور ہوتا جو صحابہ کا تھا اور خلفاء کا تھا۔ کسی شخص کو ایسی جرأت نہیں ہونی تھی، ورنہ امیر المومنین پکڑ کے اس کو کوڑے لگاتا۔ تو ایسے لوگ ملعون ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام انسانیت کی بھی لعنت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث سنیے، صحیح مسلم میں فرمایا النجوم امانۃ للسماء، یہ جو آسمان میں ستارے لگے ہوئے ہیں نا، یہ ستارے آسمان کی حفاظت کے لیے اللہ نے لگائے ہوئے ہیں۔ اور فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، جب یہ ستارے جھڑ جائیں گے نا، پھر جو وعدہ آسمان کے متعلق اللہ کا ہے وہ آ جائے گا، یعنی قیامت آ جائے گی۔ قرآن میں بھی ہے نا، جب آسمان کے ستارے جھڑ جائیں گے، آسمان بے نور ہو جائے گا، تو وہ قیامت کا ذکر ہے۔ تو جب تک ستارے آسمان میں جڑے ہوئے ہیں، دنیا قائم ہے، آسمان کی حفاظت کا ذریعہ اور باعث ہیں۔ جب ستارے جھڑ جائیں گے، آسمان بے نور ہو جائے گا، سمجھو قیامت آ گئی۔ تو آپ نے فرمایا وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَا أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، میں اپنے صحابہ کے لیے امن کا ذریعہ ہوں، اور میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا پھر میرے صحابہ پر بھی وہ مشکلات آ جائیں گی جس کا وعدہ دیا گیا ہے۔ اور وَصَحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، میرے صحابہ میری امت کے امن کی ضمانت ہیں، اور جب میرے صحابہ چلے جائیں گے پھر امت پر بھی مشکلات آنا شروع ہو جائیں گی جن کے وعدے کیے گئے۔ تو صحابہ کرام کو تو اللہ کے نبی فرما رہے اس امت کے لیے امن کا باعث ہیں، اور صحابہ کا دور واقعی امن کا دور تھا۔ اتنی افراتفری جیسے آج کل ہے اس دور میں نہیں تھی۔ اکا دکا کو جو ایک دو واقعات ہوئے وہ بھی جمی صحابہ میں سے اکثریت پیچھے ہی رہی، اس میں شریک نہیں ہوئی۔ اور تقریباً تمام اہل سنہ اہل حدیث کا یہ اتفاقی نقطہ نظر ہے، صحابہ میں جو تھوڑی بہت چپکلش پیدا ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے قصاص لینے کے لیے، تو وہ بھی دونوں طرف سے اجتہاد تھا اور اجتہادی خطا ہوئی۔ نبی پاک نے فرمایا مجھ حاکم جب اجتہاد کرتا ہے، کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حاکم کا اجتہاد صحیح اور درست نکلے، دو اجر اللہ اس کو دیتا ہے۔ ایک اجر اس کے مسئلہ صحیح اخذ کرنے کا، ایک اس کی محنت کا۔ اگر اس سے اجتہاد میں خطا اور غلطی ہو جائے نا، تو اللہ کے ہاں اس کی غلطی معاف ہے، اور اس کی محنت کا ایک اجر اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ تو نبی پاک کی حدیث بتا رہی کہ مجتہد سے خطا ہو جائے تو اللہ کے ہاں معافی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی فقی اور مجتہد تھے، صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے موجود ہے، وہ فقی اور مجتہد تھے، اور سیدنا علی بھی فقی اور مجتہد تھے۔ تو یہ دونوں فقی اور مجتہد صحابہ میں غلط فہمی ہوئی، وہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو مانگتے تھے یا قصاص کا مطالبہ تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے بھی حالات سازگار نہیں ہیں، حالات ٹھیک ہوں گے تو بات کریں گے۔ اس غلط فہمی میں آپس میں لڑائی ہو گئی۔ لیکن میں ان لوگوں کو جو چلو قرآن یا سنت کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے، مولا علی کی بات تو مانتے کہ نہیں مانتے؟ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ اپنی حدیث کی کتاب المصنف میں باسند صحیح یہ بات لائے
کہ حضرت علی سے پوچھا گیا علی یہ بتاؤ کچھ بندے تمہاری طرف سے قتل ہو گئے کچھ معاویہ کی طرف سے قتل ہو گئے رضی اللہ عنہ اجمعین، بتاؤ دونوں میں سے جنت میں کس نے جانا ہے؟ یہ بیچ میں ایک تیسرا گروہ بھی تھا نا جو اندر کھاتے سازش کرنے والا تھا، تو سوال کیا کہ بتاؤ جنت میں دونوں گروہ میں سے کس نے جانا ہے؟ یہ سوال حضرت علی سے ہوا۔ حضرت علی نے کیا فرمایا؟ قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ہمارے مقتول بھی جنتی ہیں اور ان کے مقتول بھی جنتی ہیں۔ لڑائی غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئی تو غلط فہمی مجتہدین کی اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے معاف کر دی، اللہ نے معاف کر دیا۔ حضرت علی نے ان پر کوئی قدغن نہیں لگائی تو علی کا نام لے کر ان کو گالیاں دینے والے اور اسلام سے نکالنے والے پھرتے ہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اس آیت پر بھی غور کر لو۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کے درمیان اگر کوئی سینے میں خلش اور کھوٹ رہ بھی گئی، جنت میں تختوں پر، بیڈوں پر، چارپائیوں پر، سمجھو بستروں پر آمنے سامنے بٹھا کر جنت میں وہ نکال دیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، غل کھوٹ جو سینے میں ہوگی، اللہ کہ نزانا وہ ہم نکال دیں گے، اخواناً ان کو بھائی بھائی بنا کر، علی سرر متقابلین، متقابل آمنے سامنے تختوں پر بٹھا کر۔ تو اگر دنیا میں کوئی کسی کے اندر مومن میں دوسرے مومن کے بارے میں خلش رہ گئی تو وہ خلش اس کو جنت میں جانے میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے میں جنت میں وہ نکال دوں گا۔ اور حضرت علی سے کئی تفاسیر میں یہ منقول ہے، وہ کہا کرتے تھے شاید یہ آیت میرے بارے میں تو عثمان کے بارے میں آئی، تو انہوں نے تو ایسی کوئی بات چھوڑی ہی نہیں کہ وہ مد مقابل کا لیاذ باللہ کافر کہتے ہوں جیسے یہ لوگ کہتے ہیں، یا کم از کم ان کو اتنے گناہگار بناتے ہوں جتنے یہ لوگ بناتے ہیں۔ علی تو ان کو جنتی مار رہے ہیں، تو علی کی بھی جو بات نہیں مانتا وہ کوئی علی کا وفادار ہے؟ وہ علی کا بھی دشمن ہے، اصحاب رسول دیگر جو ہیں ان کا بھی وہ دشمن ہے۔ جو محب ہوتا ہے وہ بات مانتا ہے، وہ کون سا محب ہے جو محبوب کی بات ہی نہیں مانتا؟ ان المحب لمن یحب مطیع، بندہ جس سے محبت کرتا ہوتا ہے اس کی بات کو بھی مانتا ہے۔ اسی طرح ایک فضیلت آپ کے اہل بیت میں سے آپ کے دونوں نواسے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ بھی معروف ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو دونوں میرے بیٹے ہیں نا، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ جو حکم ہے نا یاد رکھیے، جنت کے جوانوں کے سردار، یہ وہ جوان ہیں جو دنیا میں جوانی کے عالم میں یہاں سے چلے گئے، ورنہ جنت میں تو سارے ہی نوجوان ہوں گے، پیغمبر بھی اور آپ کے صحاب بھی اور دیگر امتی بھی۔ اس لیے یہ معنی ہے کیونکہ حضرت علی سے ہی حدیث ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں حضرت علی کی مسند میں 602 نمبر پر یہ حدیث بیان کی۔ خود حضرت علی کہتے ہیں کنتو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اذ طلع ابو بکر و عمر، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر دونوں تشریف لے آئے، نمودار ہوئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ابو بکر اور عمر دونوں کو دیکھ کر فرمایا سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، ہذان سیدہ کہول اہل الجنہ، فرمایا جنت میں جو ادھیڑ عمر کے لوگ جائیں گے نا ان سب کے سردار، خواہ وہ پہلی امتوں میں سے ہوں گے یا پچھلی امتوں میں سے،
اولین اور آخرین، بعد میں آنے والے لوگ بھی اور پہلے لوگوں میں بھی، جو کہول اور جوانی ڈھل گئی، جن کی بڑھاپا شروع ہو گیا، تو وہ جو بڑھاپے کی طرف ڈھلنے والے لوگ دنیا سے چلے گئے، جنت میں ان کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ اس لیے دونوں حدیثوں کو اکٹھا کریں تو یہی معنی، دنیا کے اعتبار سے جو جوان گیا اس کے سردار حسن و حسین ہیں، اور جو بڑھاپے کے عالم میں یا جوانی ڈھلتے ہی دنیا سے چلے گئے، ان کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ یہ دونوں فرمان اللہ کے نبی کے ہیں، اور یہ ابو بکر اور عمر والا رسول اللہ کا فرمان حضرت علی بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ غور کریں، جو فضیلت اللہ کے نبی نے حسن و حسین کی ذکر فرمائی جنت کے حوالے سے، وہی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر کی بھی بیان کی۔ تو سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ تو حدیث لوگوں کو سنائی جاتی ہے، تو یہ حدیث کیوں نہیں سنائی جاتی کہ ابو بکر اور عمر کے بارے میں بھی فرمایا؟ اور امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت علی سے یہ حدیث بیان کی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبہا اغضبنی، فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حدیث کا اتنا ہی جملہ بیان کرتے ہیں اور فٹ کہاں کر دیتے ہیں؟ ابو بکر صدیق پر، کہ ابو بکر صدیق نے فاطمہ کو ناراض کیا۔ کیسے؟ کہ جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی نا، تو بی بی فاطمہ اپنے والد کی وراثت لینے کے لیے ابو بکر صدیق کے پاس چلی گئی، تو انہوں نے وراثت نہیں دی، تو فاطمہ ناراض ہو گئی۔ لہذا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے پیغمبر کو ناراض کیا، اور جس نے پیغمبر کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ تو یہ لوگ اللہ کو ناراض کرنے والے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بانمتی نے کنبا جوڑا۔ اس حدیث کا حضرت ابو بکر والے واقعہ سے کوئی رشتہ اور ناتا نہیں۔ اس کے پیچھے بات کیا تھی؟ وہ یہ ہے، یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے۔ مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت علی نے ایک دفعہ ابو جال کی بیٹی کے ساتھ نکاح کا ارادہ کر لیا۔ جب بی بی فاطمہ کو اس بات کا پتہ چلا تو فاطمہ ناراض ہو کر اللہ کے نبی کے پاس گئیں اور جا کر شکایت لگائی کہ آپ کا داماد اور چچا کا بیٹا اپنے نکاح میں ابو جہل کی بیٹی کو لانا چاہتا ہے۔ تو ناراضگی کس کے ساتھ ہوئی؟ حضرت فاطمہ کی اپنے شوہر حضرت علی سے، اور آپ نے اس موقع پر یہ کلمہ فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ تو اگر یہ ناراضگی والا قصہ فٹ کرنا ہے تو جن کے لیے آیا ہے ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ تو حضرت علی کو اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا، علی یاد رکھ، میں کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں کرتا۔ اللہ نے آدمی کو اختیار دیا ہوا ہے شادیوں کا، میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرتا، لیکن ایک اصول یاد رکھ، لا تجتمع بنت رسول اللہ اور بنت عدو اللہ، اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ کسی ایمان والے سے بات ہوتی تو یہ مسئلہ نہیں ہونا تھا۔ تو فرمایا لا تجتمع بنت رسول اللہ اور بنت عدو اللہ، اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو ناراض کس نے کیا؟ بات کہاں کی تھی؟ فٹ کہاں کر دی کہ انہوں نے باغ فدق چھین لیا؟ نہیں دیا۔ حالانکہ ابو بکر صدیق کے پاس جب بی بی فاطمہ گئی تھی نا، تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ آپ کے والد ماجد کا فرمان ہے کہ ہم جو نبیوں کے گروہ ہیں نا، ہماری وراثت نہیں ہوتی، ما ترکناہ فہو صدقہ، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا۔
تو بی بی فاطمہ نے اس حدیث پر کوئی اعتراض نہیں کیا کہ ابو بکر تم یہ بات اپنی طرح سے بنا کر میرے باپ پر فٹ کر رہے ہو، ایسا نہیں کہا، بلکہ حضرت عمر نے، یہ بخاری میں واقعہ اور یہ بھی وہاں ہی ہے، حضرت عمر نے ایک دفعہ اس باغ کی نگرانی نبی پاک کے چچا عباس اور آپ کے چچا کے بیٹے اور داماد حضرت علی کو دے دی کہ تم دونوں چچا بھتیجا اس باغ کی نگرانی کر رہا۔ دونوں میں اختلاف پھر ہو گیا، وہ جھگڑا پھر حضرت عمر کے پاس آیا، تو حضرت عمر نے رسول اللہ کی یہی حدیث جو بکر صدیق نے بیان کی کہ جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہماری وراثت نہیں ہوتی، یہ حدیث دونوں کو سنائی۔ نہ عباس نے انکار کیا اور نہ علی نے انکار کیا رضی اللہ عنہما کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ تو حضرت بکر صدیق نے کہا میں اس میں وہی انصاف رکھوں گا جو میرے نبی نے رکھا، وہی انصاف حضرت عمر نے کیا۔ چلو میں ایک اور بات کہتا ہوں، ابو بکر نے بھی حصہ نہ دیا، عمر نے بھی حصہ نہ دیا، جائیداد غیر منقولہ تھی، بالفرض جائیداد مانے بھی تو، اور حضرت عثمان نے بھی حصہ نہ دیا۔ جب حضرت علی خلیفہ بنے تھے تو وہ زمین اٹھ کر کہیں اور چلی گئی تھی، خیبر کی زمین تھی نا، وہ زمین بھی تو اسی طرح ہی موجود تھی، تو علی کہتے چلو ابو بکر عمر عثمان نے نہیں دیا، آج میری حکومت ہے، میں اپنی بیوی کی جائیداد وارث ہوں، میں لے لیتا ہوں۔ علی نے بھی ایسا نہیں کیا۔ پھر آدمی فوت ہو جائے اگر اس کی جائیداد ہو تو وارثوں میں بیویاں بھی ہوتی ہیں، قرآن سے پوچھ لو کہ اس کیا خالی صرف بیٹی وارث ہوتی ہے باقی کوئی وارث نہیں ہوتا؟ یہ تو ان جاہلوں والی کہانی ہے جو جب کسی کو وارث بنانا چاہیں نا تو قرآن کی آیتوں کے اوپر بھی ہاتھ صاف کر جاتے ہیں۔ کہاوت ہے ایک عورت کا بیٹا فوت ہو گیا، اب اس کی بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، ماں بھی تھی، اب ماں چاہے کہ میرے بیٹے کی ساری جائیداد مجھے ہی ملے، کہتے ہیں وہ بڑے علماء مفتیوں کے پاس گئی، مسئلہ پوچھ رہے ہیں، کہا بی بی وراثت کے قانون میں اولاد بھی وارث ہوتی ہے، بیوی بھی وارث ہے، اولاد ہو تو 8واں حصہ بیوی کو ملنا ہے، ماں کو سدس اور 6واں حصہ آتا ہے، سارا تو تمہیں نہیں ملے گا۔ وہ پھر اس کو کسی نے بتایا کہ ایک بہت بڑے علامہ صاحب ہیں، ان کے پاس جاؤ تو مسئلہ حل کر دیں گے۔ اس طرح کے علامے ہماری جماعت جو ہے نا وہ قوم میں پاکستان میں بڑے موجود ہیں، مرضی کا جیسے جی جائے فتویٰ لے لو۔ تو اس نے کہا اچھا، اس کے پاس گئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں مسئلہ حل کر دوں گا پر مجھے بھی کچھ ملنا چاہیے۔ تاریخ دے دی، اس نے کہا جتنے مرضی علماء بنا لو، قرآن سے ثابت کروں گا جو کچھ پیچھے بندہ چھوڑ جاتا سارا کچھ ماں کا ہی ہوتا اور کسی کو ملتا ہی نہیں۔ کہتے ہیں وقت مقررہ پر بڑے بڑے مفتی اکٹھے ہو گئے بھی وراثت کا مسئلہ، اور کوئی حضرت صاحب تشریف لا رہے ہیں مسئلہ سمجھانے، تو وہ حضرت صاحب جب آئے تو انہوں نے خطبہ شروع کیا تو سورت پڑھی تبت یدا ابی لہب و تب، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ تبا اور وہ بھی تباہ ہو گیا، ما اغنا عنہ مالہ، اس کا مال کوئی کام۔ وہ مفتی سارے علماء بڑے پریشان، مسئلہ وراثت کا اور سورت ابو لہب والی، تو کہتے ہیں آگے دیکھو، ما اغنا عنہ مالہ و ماں کا سب، ماں کا وہ ماں کا سب ہے نا، تو اس نے ذرا ماں کو لمبا کیا اور کاف کو بھی اور سب کو علیحدہ کر دیا۔ کہتے دیکھو قرآن بتا رہا ہے ماں کا سب، یہ سب کچھ تو ماں کا ہی ہے اور کسی کا کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی اللہ کے نبی کی اگر وراثت تھی پیچھے تو خالی بیٹی تو وارث نہیں بنتی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی تو وارث ہیں، تو 1/8 میں تو ساری بیویوں نے بھی شرکت کرنی تھی، تو کیا ابو بکر اور عمر نے اپنی بیٹیوں کا بھی حق مار لیا؟ صرف بی بی فاطمہ کا ہی باب اللہ کیوں ہے؟ سیدہ فاطمہ نے یہ بات جب سنی رسول اللہ کی حدیث، اس کے بعد
ابو بکر صدیق سے مرتے دم تک پھر مطالبہ نہیں کیا. اور بعض لوگ کہتے ہیں وہ حدیث کے لفظ ہے فلم تتکلم حتی ماتت، اس نے بات نہیں کی یہاں تک کہ فوت ہو گئی. تو یہ معنی کرتے ہیں کہ ناراض ہو گئی، مرتے دم تک بولی نہیں ابو بکر صدیق سے. ہمارے شارحین حدیث جنہوں نے حدیث بیان کی ہے یہ معنی لکھا فلم تتکلم فی هذه المسألة حتی ماتت، اس مسئلے میں دوبارہ انہوں نے حضرت ابو بکر سے بات نہیں کی وفات تک. یہ کیسے تصور کر لیا جائے کہ بی بی فاطمہ کو ان کے والد ماجد کی حدیث بیان ہو اور وہ اس کا انکار بھی نہ کرے اور باپ کی حدیث جو ہے اس کی وجہ سے ناراض ہو کے بیٹھی رہے. ہم تو کم از کم یہ تصور نہیں کرتے کہ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ناراض ہو گئی اس لیے کہ حصہ نہیں ملا. انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو مانا. لا نورث ما ترکناہ فہو صدقہ. تو اصل بات یہ نہیں تھی جو بی بی فاطمہ کو جس نے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، وہ قصہ حضرت علی کا تھا. اور میں نے بعض علماء کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا، کہتے ہیں ابو بکر صدیق کا شکر ادا کرو، علی نے جب یہ حالت ظاہر یہ بن گئی نا تو نبی پاک کو بھی پتہ چلا تو رسول اللہ سے جا کر معافی کس نے دلوائی؟ کہتے ہیں ابو بکر صدیق ہی تھے، پکڑ کر لے گئے، آ جا میں تمہیں اللہ کے نبی کے پاس لے چلوں. صدیق اکبر کے تو احسان ہی بات ہے اس امت کے اوپر. تو اس لیے میرے بھائیوں جو فضائل کتب احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے، آپ کے داماد، آپ کے نواسوں کے وارد ہوئے ہیں، اگر آپ قرآن و سنت میں غور کریں تو وہ فضائل آپ کو دیگر اصحاب کے بھی ملے گی. محرم میں کئی جگہ شاید آپ نے یہ حدیث لکھی دیکھی ہو، الحسین منی وانا من، حسین علی منی وانا من ہو، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں. تو یہ بات تو نبی پاک نے اپنے اصحاب کے بارے میں بھی کہا. انصاریوں کا ذکر کے فضائل انصار میں سیان میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا انصار مجھ سے ہے، میں انصار سے ہوں. تو خالی حضرت علی کی تو فضیلت نہیں ہے نا، نہ حضرت حسین کی، آپ نے انصار صحابہ کو بھی کہا. اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے حضرت علی نے کہا میرے ساتھ محبت صرف مومن رکھتا ہے اور بغض منافق رکھتا ہے. انہیں یہ حدیث بھی یاد کرنی چاہیے، صحیح بخاری کتاب الایمان میں بھی ہے، فضائل صحابہ وغیرہ میں بھی حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی نے کہا انصار سے محبت کرنا ایمان میں سے ہے، انصاریوں سے بغض رکھنا منافقت میں سے ہے. تو یہ فضائل خالی حضرت علی کے نہیں ہیں، نہ آپ کے خانوادے کے. ان فضائل میں جو میں نے ذکر کیے دیگر سارے صحابہ شامل ہیں. ہمیں کسی بھی ایک صحابی سے منافقت رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اگر ہم منافقت رکھیں گے اپنا ایمان برباد کر لیں گے. ہمارے لیے جیسے حضرت علی واجب الاحترام ہے، حضرت حسن و حسین واجب الاحترام ہے، بی بی فاطمہ واجب الاحترام ہے، ایسے ہی ابو بکر و عمر عثمان و علی اور جمیع اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی عائشہ، حفصہ، زینب، جتنے بھی آپ کے ازواج ہیں سب کی سب قابل احترام ہے. کوئی ایک صحابی، کوئی ایک آپ کے گھرانے کا فرد ایسا نہیں ہے جو ہمارے لیے واجب الاحترام نہ ہو. سب سے محبت کرنا اور ان کا احترام اور ان کی عزت اور مقام کو دیکھنا ہم سب پر ضروری ہے. وہ سب ہماری آنکھوں کے ستارے ہیں. اللہ تعالی ہمیں آپ کے اہل بیت اور آپ کے اصحاب کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.